بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے سعودی ہیں۔ برائیاں اور اچھائیاں ہر قوم میں ہوتی ہیں، لیکن سعودی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے سب کچھ تیار ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی سعودی ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ ایک دفعہ ایک پاکستانی ایک سعودی کے ہاں کام کرنے کے لیے گیا۔ کام کی مزدوری 1000 ریال طے پائی۔ جب کام مکمل ہو گیا تو سعودی نے 1000 ریال دینے سے انکار کر دیا۔ تو پاکستانی نے سعودی سے کہا، کل قیامت کا دن ہوگا، میں تجھ سے اپنا 1000 ریال لوں گا۔ تو سعودی نے آگے سے جواب دیا، مجھے 2000 ریال اور دے دو، کل قیامت کے دن 3000 ریال لے لینا۔ اس طرح کے لوگ ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک سعودی شہری دمام کی جیل میں قید تھا۔ تمام پولیس والوں اور قیدیوں کی آنکھیں اس وقت اشک بہار ہو گئیں جب سزائے موت کے قیدی سے قتل ہونے والے لڑکے کے باپ نے ملاقات کی اور اسے اپنے لگتے جگر کا خون معاف کرنے کی خوشخبری سنائی۔ قتل ہونے والے لڑکے کے والد نے یہ شرط رکھی کہ میں اس کو اسی صورت معاف کروں گا اگر یہ جیل میں رہتے ہوئے مکمل قرآن پاک حفظ کر لے۔ اگرچہ سعودی بہت سخت دل ہوتے ہیں، نئی زندگی ملنے پر جیل میں موجود ہر شخص اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ اسے دیکھتے ہوئے جیل حکام کی بھی آنکھیں اشک بہار ہو گئی۔ دوسری جانب سعودی عرب کی بڑی عدالت میں ایک خاتون نے اپنے جگر گوشے کے قاتل کو بغیر دید کے معاف کر کے جج سمیت تمام حاضرین کو رونے پر مجبور کر دیا اور دید کے 50 لاکھ کا جو معاہدہ ہوا تھا سعودی خاتون نے وہ بھی معاف کر دیے، جس کی مالیت 21 کروڑ 45 لاکھ روپے سے زیادہ کی ہے۔ البیان کی رپورٹ کے مطابق سعودی شہری دمام کی جیل میں قید سزائے موت کے ملزم کو اس شرط پر معاف کر دیا گیا کہ پورا قرآن مجید حفظ کر لے۔ فیصل عامری نامی نوجوان نے کچھ عرصہ قبل اپنے گاؤں کے رہائشی عبداللہ دوسری کو بڑے مجمع میں قتل کر دیا، جس کے بعد اسے گرفتار کر کے دمام کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ اس دوران اس پر عدالت میں مقدمہ چلتا رہا۔ گواہوں کی شہادت سے اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ عدالت نے اسے قتل کرنے یا شرعی قصاص دینے کا حکم دیا۔ 2 دن بعد فیصل عامری کو قصاصاً قتل کیا جانا تھا اور وہ اپنے جرم کی سزا کا منتظر تھا کہ اچانک عبداللہ دوسری کے والد نے علماء کرام کے ہمراہ اس سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اس کو معاف کرنے کی خوشخبری سنائی، لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی کہ رہا ہونے کے لیے جیل میں رہتے ہوئے قرآن حفظ کرنا ہے۔ جب قاتل فیصل عامری نے یہ خبر سنی تو وہ عبداللہ دوسری کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا اور روتے ہوئے اس کا شکریہ ادا بھی کیا۔ عبداللہ دوسری کے والد کو علماء کرام نے سمجھایا تھا کہ ایک انسان کی جان بچانا خدا کے نزدیک ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اس طرح وہ اپنے لگتے جگر کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ علماء کرام نے سمجھایا کہ وہ قاتل کو قرآن مجید حفظ کرنے کی شرط پر معاف کرے تاکہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ حالانکہ سعودی عرب میں دید کے طور پر لاکھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں، لوگوں نے اس کو کاروبار بھی بنا رکھا ہے۔ دوسری جانب ایک سعودی خاتون نے بڑی عدالت میں سب کو اس وقت رلا دیا۔ اس نے جب اپنے جگر گوشے کے قاتل کو پروردگار کی خوشنودی کے لیے معاف کر دیا اور 50 لاکھ سعودی ریال کی دیت لینے سے بھی انکار کر دیا۔ سہل نامی خاتون کے یتیم بیٹے کو بندر عائد نامی شخص نے قتل کر دیا تھا، جس کا مقدمہ 2 سال تک چلتا رہا۔ سہیل اور بندر کے درمیان کسی بات پر تکرار ہوئی، جس کے نتیجے میں بندر نے سہیل کو ختم کر دیا، جس کا مقدمہ 2 سال تک عدالت میں چلتا رہا۔ گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں عدالت نے بندر کو سزائے موت سنا دی۔ فیصلے سے پہلے بندر کے والد نے سہل نامی خاتون کی بہت منت سماجت کی اور اسے ایک قیمتی گھر دینے کی بھی پیشکش کی، مگر خاتون نے ٹھکرا دی۔ جب بڑی عدالت میں قاتل کو لایا گیا تو سہل اس کو مخاطب ہو کر کہنے لگی، اے بندر، تو نے میرے جگر گوشے کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں نے محنت مزدوری اور یتیمی کی حالت میں اس کی پرورش کی تھی، اب وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، مجھے بھی اس اللہ کی رضا چاہیے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ سہل کی باتیں سن کر عدالت میں بیٹھے لوگوں پر رکت طاری ہو گئی اور جج سمیت سب لوگ رونے لگے۔ قاتل کے والد نے روزنامہ الوطن سے بات کرتے ہوئے کہا، میں نے سہل کو منہ مانگی دید دینے کی پیشکش کی تھی، اس کے ایمان کو آفرین کہ اس نے غریب ہونے کے باوجود دیت لینے سے انکار کر دیا اور پروردگار کی خوشنودی کے
لیے میرے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ام سہل نے کہا کہ مجھے آخرت میں جو کچھ ملے گا میں اس پر راضی ہوں، مال تو ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ ام سہل کی بیٹی نے کہا کہ میری والدہ کو ہر قسم کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ ہمارے والد برسوں پہلے انتقال کر چکے تھے، گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے، ہم حکومت کی جانب سے ملنے والے 2000 ریال ماہانہ وظیفے پر گزارا کر رہے ہیں، ہمارا اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، میری والدہ صرف پروردگار کی خوشنودی چاہتی ہے۔